جبکہ قرآن خود کہتا ہے کہ جو قوم اپنی حالت نہیں سدھارتی اللہ تعالیٰ اس کی حالت نہیں بدلتا۔ تم خود سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہو تو تمہاری حالت نہیں بدلے گی، اور ذلیل ہوں گے آپ، اور رسوا ہوں گے آپ۔ اب میں تمہاری اصلاح کے لیے کچھ باتیں میری نظر میں ہیں، ان میں سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج تمہارے پاس کیا ہے؟ ایک طرف تمہارا حال، دین اعتبار سے تمہارا حال یہ ہے پیارے کہ تم پاخانہ پیشاب کے طریقے سے بھی محروم ہو گئے۔ دین سے دوری کا حال یہ ہے کہ کپڑا پہننے، راستہ چلنے کے آداب بھی جو نبی بتائے تھے اس سے بھی محروم ہو گئے۔ نہ تمہیں کھانے کی دعا معلوم، نہ دعوت کی دعا معلوم، نہ کپڑے پہننے کی دعا معلوم، نہ راستہ چلنے کا کوئی سلیقہ معلوم۔ دین سے دوری کا یہ عالم ہے کہ نہ وضو کا طریقہ معلوم، نہ غسل کا سلیقہ معلوم، نہ عبادت کا کوئی طریقہ معلوم۔ دینی سے دوری اتنی ہو گئی ہے کہ اگر ہم آج سے سدھارنا چاہیں تو مہینوں لگ جائیں، کیا سالوں، تب جا کے ہم دینی معمولات سدھار پائیں گے۔ جہالت کا یہ عالم ہے۔ تو کیا آپ نے انٹر کالج، ڈگری کالج، یہ کالج، وہ کالج، جس سے بچوں کو ایجوکیشن دے کر اپنے ماحول میں ایجوکیشن دے کر کے دنیا کے شانہ بشانہ آپ کھڑے ہو سکیں، ایسا کیا ہے آپ نے؟ نہیں ہے۔ بھیک مانگتے پھر رہے ہو اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کے، یہ کالج وہ کالج۔ یہ نتیجہ ایک طرف ہے۔ دوسری طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے اصول بنائے، تجارت کی مارکیٹ میں خود اترے، تجارت میں نفع نقصان کے سارے اصول اور قواعد حضور نے بیان کر دیے۔ تجارت و تاجروں کو حوصلہ دیا، تاجروں کی فضیلت بیان کی، تاکہ میرے غلام رزق کے لیے محتاج نہ رہے۔ انسان کی سب سے کمزور نفس ہے رزق۔ اگر رزق کم ہے یا نہیں ہے تو انسان ہر جگہ جھکنے اور بکنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ آج کتنے ایمان کھو دے رہے ہیں اس کی وجہ سے، کتنے دنیا آخرت میں بربادی مول لے رہے ہیں اس رزق کی وجہ سے۔ تب رسول کریم نے تجارت کی منڈی میں اتر کر، خلفاء تجارت کی منڈی میں اتر کر، صحابہ عابد و زاہد ہونے کے ساتھ، غازی اور مجاہد ہونے کے ساتھ، دین کے ہر محاذ کو سنبھالنے کے ساتھ تجارت کے بازار میں اترے تاکہ تمہیں سلیقہ مل جائے۔ لیکن اس قوم نے تجارت سے ایسا ہاتھ دھویا کہ آج کون سا بازار ہے جہاں تمہارا کنٹرول ہو بتاؤ، تجارت پر تمہارا قابو ہو بتاؤ؟ کروڑوں کے کارخانے لیے بیٹھے ہو، کسی کا منہ تک رہے ہو، یہ 10 پیسہ دے دیتا تو میرا بھی بھلا ہو جاتا، یہ 5 پیسہ دے دیتا تو میرا بھی بھلا ہو جاتا۔ میں کم بول رہا ہوں، زیادہ سمجھنے کی کوشش کرو۔ اگر غیرت باقی ہو پیارے تو اپنی اصلاح کی کوشش کرو۔ تجارت کی منڈی میں تو ویک ہو گئے، چھوڑ دیا اسے، لوگوں کا قبضہ ہو گیا۔ اب دھیان سے سنیے گا، تمہارے یہاں ایک راستہ بچا، جاب۔ بڑی سے بڑی ڈگری تک اگر پہنچ بھی جائیں تو تصور میں ہے جاب، نوکری، ٹھیلا گاڑی، رکشہ گاڑی، ٹیکسی ڈرائیور، اولا ڈرائیور، یہ ڈپارٹمنٹ آپ کا ہے۔ سیلس مینی، ان کے ٹکڑوں پہ بھٹکنا، یہ آپ کا ڈپارٹ بچا ہے، اسی میں آپ ہو۔ اب میرا جملہ سنیے، آج دنیا تمہیں اپنی کمپنیوں سے نکال رہی ہے، یہ کہہ کر کے تم مسلم ہو۔ تمہیں اپنے محلے میں ٹھیلا لے کر آنے سے دنیا روک رہی ہے، اس لیے کہ تم مسلم ہو۔ اب تم کہاں جاؤ گے؟ بھیک بھی تو تمہیں مانگے کوئی نہیں دے گا، کیا مرو گے زہر کھا کر؟